السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال، نجومیوں کی وہ باتیں جو ان کے کہنے کے مطابق پیش آئی تھی، ان کا ان کو کیسے علم ہوا، اور جو بات پیش آ چکی تھی جس وقت نجومی وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر اس بات کو کیسے بتا دیا کہ یہ فلاں کام فلاں شخص نے کیا تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے جنات اور شیاطین آسمان کی بلندیوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے جاتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں بات کرتے دنیا میں آگے ہونے والے واقعات کے متعلق، چوری چپکے سے ایک آدھ بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی تو اس کو لے کر دنیا میں آتے، اور جن کاہنوں سے، نجومیوں سے ان کا تعلق ہوتا، دوستی ہوتی تھی، ان کو وہ اس بات کو اور اس میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ملا کر جھوٹ ان کو بتایا کرتے تھے۔ اب اتنی باتوں میں سے ایک بات انہوں نے فرشتوں سے لی تھی، اب وہ بات دنیا میں پیش آ جاتی، چونکہ اس کو ہونا ہی تھا، خدا کا فیصلہ تھا، تو لوگ سمجھتے کہ یہ علم کا غیب جانتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد جنات اور شیاطین کا آسمان کی بلندیوں پر جانا مشکل ہو گیا، چونکہ اگر وہ اب آسمان کی طرف جائیں گے تو ایک شہاب ثاقب آگ کا گولا ان کا پیچھا کرتا ہے، جس سے ان کی جان کو نقصان اور ان کی جان خطرے میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب یہ سلسلہ وہاں سے چوری کر کے لانے کا سلسلہ تقریباً بند ہو گیا یا بہت مشکل ہو گیا۔ دوسری بات، جو واقعہ پیش آ چکا تھا وہ کیسے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے واقعہ کیا تھا، جبکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کے جو جنات شیاطین ہوتے ہیں، اگر اس واقعے کے وقت میں وہ وہاں موجود تھا، جن یا شیطان، مثلا کوئی شخص چوری کر رہا تھا، بعد میں پتہ چلا چوری ہو گئی، کس نے چوری کیا پتہ نہیں، تو یہ نجومی بتاتے تھے کہ فلاں شخص نے چوری کیا ہے، حالانکہ وہ دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا، چوری کرتے وقت میں اگر اس نجومی کا کوئی جن یا شیطان جو اسے تعلق میں ہے وہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس کو بتاتا تھا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ چونکہ جن دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو، اور ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا وہ جن سے معلوم کر کے، شیطان سے معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تیسرا طریقہ، وہ اپنا دماغ دوڑا کر ستاروں میں، بروج میں کچھ اپنا ایک نظام بنا کر کچھ باتوں کو طے کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، ایسا ہو تو ایسا ہوگا۔ تجربے پر بھی ہوتا ہے یا من گھڑت بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ ایسی تعبیرات، ایسے الفاظ، ایسے جملے بولتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے کئی معنی، کئی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک سمجھتے ہیں، اس کے دو اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جو سمجھا وہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو وہ کہے گا میری بات کا یہ مطلب تھا، اس کی یہ وجہ تھی۔ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ میں نے یہ جو کہا تھا اس ستارے کو دیکھ کر کہا تھا، لیکن اب ستارہ بدل چکا ہے، اس کی گردش بدل چکی ہے، اس کا رخ بدل چکا ہے، اس لیے یہ واقعہ یوں پیش آیا۔ اس انداز سے لوگوں کو آگے کے بارے میں یا جو باتیں ہو گئی اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں قرآن کے مطابق سب کچھ جھوٹ، غلط ہوتا ہے، ایک آدھ بات صحیح ہو سکتی ہے، جس کے جاننے کی وجہ، ان کو اس کا علم حاصل ہونے کی وجہ بھی دو وجہ ہیں، یا تو فرشتوں سے سن کر آئے ہوئے جنات نے بتایا، یا جو واقعہ پیش آیا کوئی جن تھا جو اس نے ان کو بتایا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا، میں نے فلاں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ لیکن جن میں دین کی کمی ہوتی ہے، دین کا علم پورا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کو بھی تو غیب کا علم ہے، یہ بھی غیب کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی تو انہوں نے جیسا بتایا ویسا واقعہ پیش آیا ہے۔ چونکہ عقیدے کی خرابی ہے، جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو انسان مسلمان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی حفاظت کے لیے اب ہر طرح کی نجومیت سے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بتاتا ہو، اسلام نے منع فرما دی، وعید نازل فرمائی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اب صرف علم نجوم، ستاروں کا علم اتنا ہی جاننے کی گنجائش ہے جس سے نماز کے اوقات، قبلے کا رخ،